السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله۔ معزز حاضرین، تمام قسم کی تعریف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس اللہ نے ہم تمام کو یہاں کچھ دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے جمع فرمایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز حاضرین، آپ دنیا کے کسی بھی ملک کو دیکھیں گے یا دنیا کے کسی بھی مذہب کا جائزہ لیں گے تو ہمیں ہر ملک کے اس قانون کے اندر اور ہر مذہب کے اس قانون کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اس قانون کے اعتبار سے جائز ہوتی ہیں، یعنی وہ کام اس ملک میں یا اس مذہب میں کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کا کرنا اس قانون کے اعتبار سے چاہے وہ ملک کا ہو یا مذہب کا ہو وہ چیز ناجائز ہوتی ہے یا غلط ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ اگر مذہب اسلام کو بھی دیکھیں گے، مذہب اسلام کے اندر بھی جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ مذہب ہے، نازل کردہ دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت ہے، اس میں بھی کچھ حدود اور کچھ قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو ہم اور آپ کے لیے حلال کیا ہے اور کچھ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ کچھ چیزیں ان کا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہے اور کچھ چیزیں ہیں جن کا استعمال ہمارے اور آپ کے لیے ممنوع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت صحیح حدیث کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی نے کہا ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے۔ کیا چیزیں حلال ہیں، کون سے کام آپ کر سکتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا، اور کیا چیزیں حرام ہیں، کون سی چیزیں آپ نہیں کر سکتے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ یہ دونوں چیزیں قرآن اور حدیث کے اندر ہم اور آپ کو ملتی ہیں۔ اس کے بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے دلائل ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ لا يعلمهن كثير من الناس، بہت سارے لوگوں کو اس کے تعلق سے علم نہیں ہے۔ مشتبہ چیز ہے، پتہ نہیں کہ حلال ہے کہ حرام، واضح نہیں ہے کہ وہ حلال کے زمرے میں آتی ہے یا یہ کہ وہ حرام کے زمرے میں آتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ ہاں، جو علم والے ہیں، جنہوں نے علم حاصل کیا، گہرا علم، گہرائی کے ساتھ جنہوں نے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا، وہ لوگ ان چیزوں کے تعلق سے ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہاں یہ چیز حلال کے زمرے میں آتی ہے یا یہ کہ یہ چیز حرام کے زمرے میں آتی ہے۔ لیکن ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ نہ تو
مکمل طور پر اس کے حلال کی وضاحت ہے، نہ ہی مکمل طور پر اس کے حرام ہونے کی وضاحت ہے۔ تو ایسے چیزوں کو مشتبہات کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے تعلق سے کہا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو آدمی اس طرح کی مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو وہ آدمی اپنے دین کی اور اپنے عزت کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہے تو جس طرح اسے حرام کاموں سے دور رہنا ہے، اسی طرح اسے مشتبہ کاموں سے بھی دور رہنا ہوگا، کیونکہ جب آدمی حدود کے اطراف میں رہتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے مثال دی، بیان فرمایا کالراعی یرعی حول الحمى یوشک ان یقع فیہ، جیسا کہ ایک چرواہا اگر اپنے جانوروں کو جو بادشاہ کے حدود ہیں، بادشاہ کے حدود کے قریب میں اگر چراتا ہے تو قوی امکانات ہیں کہ وہ بادشاہ کے جو حدود ہیں جس میں داخل ہونا منع ہے اس کے اندر داخل ہو جائے۔ تو اس طرح اگر کوئی آدمی ان چیزوں سے یعنی حدود سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتا ہے، حدود سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے حدود سے مراد محرم کردہ چیزیں، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا، ان سے اگر دور رہنا ہے تو حلال اور حرام کے درمیان یہ جو ایک چیز آئی ہے، ایک جو حائل چیز ہے مشتبہ، ان سے بھی ہم کو دور رہنا ہوگا۔ جب ہم مشتبہ سے دور رہیں گے تو پھر حرام سے تو کوسوں دور ہم اور آپ ہو جائیں گے۔ تو اس حدیث کے بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ حدیث یہاں پر بتانے کی وجہ کیا ہے؟ جو بھی چیز اسلام کے اندر ہے، کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ حلال کے زمرے میں آتی ہے یا حرام کے زمرے میں آتی ہے یا یہ کہ یہ مشتبہات کے زمرے میں آتی ہے۔ اگر یہ مشتبہ چیز ہے تو بھی ہم کو اس سے بچنا ہے، اگر حرام ہے تو ہم کو بہرحال اس سے دور رہنا ہی ہے، اس چیز کو ہمیں ہمیشہ کے لیے اس کو ترک کرنا ہے۔ لیکن اگر مشتبہ ہے تب بھی اس سے ہم اور آپ کو دور رہنا ہے۔ اب مشتبہ کا مطلب کیا ہے؟ مشتبہ کا معنی کیا ہے؟ علماء اکرام نے اس کی کئی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ جس کے اندر علماء اکرام نے اختلاف کیا ہو کہ یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے، وہ بھی مشتبہ کے اندر آ جاتی ہے۔ مشتبہ کے بہت ساری تعریفات ہیں، بہت ساری تفسیر ہیں، ان میں ایک تفسیر کیا ہے کہ اگر علماء نے کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے میں اختلاف کیا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، سمجھو کہ وہ مشتبہ چیز ہے اور اس سے اپنے آپ کو دور رکھ لیں تاکہ حرام سے ہم اپنے آپ کو دور رکھ سکیں۔ تو ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ کس زمرے میں یہ چیز آتی ہے۔ تو اسی طرح ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے یہ جو عنوان ہے کہ اسلام کی نظر میں موسیقی اور گانے بجانے کا حکم، اب ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں موسیقی اور گانے بجانے کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ حلال کے اندر آتی ہے؟ کیا وہ مشتبہات کے اندر آتی ہے یا یہ کہ وہ حرام کے اندر آتی ہے؟ اگر دلائل سے واضح ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے تو پھر ہم اور آپ اس کو حلال جانیں گے، اگر دلائل سے واضح ہو رہا ہے مکمل طور پر کہ حرام ہے تو پھر ہم اسے حرام جانیں گے اور اس سے دور رہیں گے۔ اگر وہ مشتبہات کے اندر آتی ہے تو پھر ہم اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر ہم موسیقی اور گانے بجانا اس عنوان کے متعلق، اس سے متعلق اگر ہم قرآن اور حدیث کی دلائل میں اگر ہم غور کریں گے، اگر ہم علماء کے اقوال اس سلسلے میں دیکھیں گے تو پھر ہم اور آپ کو یہ بات نظر آتی ہے کہ یہ ایک مختلف فیہ مسئلہ ہے۔ علماء اکرام نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ گانا بجانا، یہ موسیقی، یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اب اگر علماء نے اختلاف کیا ہے تو جیسا کہ ابھی ہم نے پہلا مقدمہ سمجھا کہ یہ مشتبہ چیز کے اندر آ گئی۔ مشتبہ کی ایک تفسیر کیا ہے؟ وہ مسائل جس میں علماء نے اختلاف کیا ہو۔ اب ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ وہ اختلاف کہاں تک صحیح ہے۔ اب وہ اختلاف کے باوجود کون سی چیز ہمارے سامنے واضح ہو کر آتی ہے؟ کیا وہ حلال کے دائرے میں آتی ہے یا حرام کے دائرے میں آتی ہے؟ یہ بعد کی تفصیل کی بات ہے۔ اگر تفصیلات میں گئے بغیر بھی ہم اوپر سرسری طور پر اس موسیقی اور گانے بجانے کے تعلق سے دیکھیں گے تو اس کا حکم ہم اور آپ کو مختلف ہی نظر آئے گا۔ بعض علماء نے اس کے حلال ہونے کی طرف گئے، بعض علماء اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دیے ہیں، اس بات کی طرف گئے ہیں، اور بعض علماء نے اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ تو اب یہ چیز مشتبہ میں سے آ گئی۔ اب ہم تفصیلی دلائل جاننے سے پہلے
ہمارے سامنے یہ بات آ گئی جب مشتبہ ہے تو اللہ کے نبی نے ہم کو حکم دیا ہے کہ مشتبہ سے دور رہو، مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تاکہ مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر تم اپنے دین کی اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکو۔ یعنی تفصیل میں جانے سے پہلے ہی ہم اور آپ کے سامنے یہ بات آ گئی کہ مشتبہ ہے اور اس سے ہم اور آپ کو بچنا ہے۔ آئیے اب ہم تفصیل میں جاتے ہیں۔ اب اگر مشتبہ ہے، علماء نے اختلاف کیا ہے، بعض علماء نے کہا کہ یہ حلال ہے، بعض علماء نے کہا کہ یہ حرام ہے، تو پھر ان دلائل کا ہمیں جائزہ بھی لینا ہوگا تاکہ ہم کسی ایک صحیح موقف پر پہنچ سکے کہ یہ حلال ہے یا کہ حرام ہے۔ تو علماء نے، ان علماء میں سے جن علماء نے اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا ہے، جو علماء کہتے ہیں کہ موسیقی یا گانا بجانا حلال ہے، تو ان کے دلائل کا سب سے پہلے جائزہ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئی ہوئی ایک حدیث دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کی دو عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر کچھ اشعار گنگنا رہی تھی، کچھ اشعار وہ گا رہے تھے، طرز کے ذریعے ترنم کے ساتھ وہ پڑھ رہے تھے۔ گانے بجانے کا یہاں پر ایک مطلب آپ سمجھیں، گانے بجانے کا صرف وہی مطلب نہیں جو عام طور پر فلم وغیرہ میں، کسی سیریل وغیرہ میں کوئی سنگر وغیرہ جو گاتے ہیں وہی گانا نہیں، بلکہ جو اشعار ہوتے ہیں ان اشعار کو آپ اچھے آواز میں پڑھتے ہیں، اسے آپ ایک ترنم دے کر اس کو ایک اچھے طریقے سے پڑھا جاتا ہے، تو یہ ایک اعتبار سے گانے میں آ جاتا ہے۔ اس کو گانا، گنگنانا جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، گنگنانا، اچھی آواز میں پڑھنا۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انصار کی عورتیں کچھ اشعار وہ اللہ کے نبی کے سامنے اچھی آواز میں گنگنا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پر داخل ہوتے ہیں اور داخل ہو کر کہتے ہیں کہ کیا یہاں پر شیطان کی آوازیں چل رہی ہے، کیا یہاں پر شیطانوں والا عمل ہو رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا، اللہ کے نبی کے گھر میں اس طرح شیطان والی حرکت کی جا رہی ہے، شیطان والا عمل کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعہما، ان دونوں کو چھوڑ دو، ان کو پڑھنے دو، یہ ان کی عید کا دن ہے، یہ ان کی عید کا دن ہے، انہیں پڑھنے دو۔ اب اس حدیث سے، اس واقعے سے بعض علماء یہ استدلال کرتے ہیں، دلیل پکڑتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو منع کیا کہ ان کو منع نہ کرے، ان کو گانے دیں، ان کو یہ اشعار گنگنانے دیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گانا اسلام میں حلال ہے، گانا بجانا اسلام میں حلال ہے۔ یہ ان لوگوں کا قول ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو کہتے ہیں کہ گانا بجانا اسلام میں جائز ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، یہ حلال ہے۔ تو اس طرح اور بھی چند دلائل لا کر ان دلائل کے ذریعے سے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گانا بجانا یا اسی طرح موسیقی، میوزک جو ہے یہ اسلام میں جائز ہے۔ اب ہم ان دلائل کا جائزہ لیتے ہیں جس کے ذریعے سے علماء نے یہ استدلال کیا کہ موسیقی اور گانا بجانا اسلام میں حرام ہے۔ جیسا کہ آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی، سورہ لقمان کی آیت، اس آیت سے دلیل لیتے ہیں اور کہتے ہیں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو کہ بیکار کی باتوں کو خریدتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے۔ اب یہ لہو الحدیث جو ہے، بیکار کی باتیں، گمراہ کرنے والی باتیں، وہ باتیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر اس کی تفسیر بیان فرمائی کہ اس سے مراد غنا ہے، اس سے مراد گانا بجانا ہے، اس سے مراد موسیقی، یہ جو گانا بجانا ہے نا، یہ اس سے مراد ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس طرح کی چیزوں کو، لہو چیزوں کو، بیکار کی چیزوں کو خریدتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کیا جائے، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو راہ راست سے بھٹکایا جائے۔ تو اس آیت اور اس آیت کی جو تفسیر صحابہ کرام نے پیش کی، اس سے یہ بات ہم اور آپ کے سامنے واضح ہو رہی ہے کہ گانا بجانا یہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں حرام ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی بلکہ اس کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح جو علماء کہتے ہیں کہ موسیقی اور گانا بجانا شریعت اسلامیہ کے اندر حرام ہے،
وہ اس حدیث سے بھی دلیل لیتے ہیں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تبیعوا القینات ولا تشتروہن، گانے بجانے والی جو لونڈیاں ہیں انہیں نہ خریدو اور نہ بیچو۔ لونڈیوں کو خریدنا، لونڈیوں کو بیچنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام سی بات تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی ایسی لونڈی ہے جو گانا گاتی ہے، گانے بجانے میں اگر اس کا شوق ہے، اگر اس کا یہی کام ہے کہ گانا گائے اور لوگوں کو جو ہے سنائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی لونڈیوں کو نہ خریدو اور نہ ہی بیچا کرو، ایسی لونڈیوں سے اپنے آپ کو دور رکھا کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے۔ اس طرح کی اگر کوئی تجارت بھی کی جاتی ہے تو وہ تجارت میں کوئی بھلائی نہیں ہوگی، کوئی خیر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے نبی نے آخر میں کہا کہ وَثَمَنُهَا حرام، اگر اس طرح کوئی آدمی گانے بجانے والی لونڈیوں کو بیچتا ہے، خریدتا ہے یا فروخت کرتا ہے تو اس کی قیمت بھی حرام ہے۔ یعنی ایسی لونڈیوں کو خریدنا، ایسی لونڈیوں کو بیچنا، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام تجارت قرار دی ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جو تجارتیں، جو معاملات شریعت اسلامیہ کے اندر حرام کیے گئے ہیں، اگر کسی بھی معاملے کو اللہ کے نبی نے حرام کیا کہ اس طرح کی تجارت نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، تو اس کے اندر کچھ اسباب ہیں۔ یہ تجارت حرام ہے کیونکہ اس کے اندر یہ سبب پایا جاتا ہے، یہ تجارت حرام ہے کیونکہ اس کے اندر ربا موجود ہے، یہ تجارت حرام ہے کیونکہ اس کے اندر دھوکے بازی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح بعض تجارتوں کے اندر سبب یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ اس تجارت کے اندر کوئی نقص نہیں ہوتا کہ اس کے اندر دھوکے بازی موجود ہے، اس کے اندر ربا موجود ہے، سود کا معاملہ اس کے اندر موجود ہے، بلکہ کچھ تجارتیں فی نفسی صحیح ہوتی ہے لیکن چیز کی وجہ سے وہ تجارت حرام ہو جاتی ہے۔ وہ چیز حرام ہے اس لیے وہ تجارت حرام ہے۔ جیسا کہ شراب ہے، شراب حرام ہے تو پھر شراب کی تجارت بھی حرام ہے، حالانکہ آپ اس کے اندر سود کا معاملہ نہ کرتے ہو، حالانکہ اس کے اندر کسی قسم کی دھوکے بازی نہ ہو، پھر بھی شراب کی تجارت حرام ہے کیونکہ شراب حرام ہے۔ بتوں کی تجارت حرام ہے کیونکہ بت، اس کی پرستش کرنا، یہ بت یہ خود حرام ہے، اس لیے اس کی تجارت بھی حرام ہے۔ اسی طرح علماء کرام نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کی قیمت حرام ہے، مطلب ہے کہ وہ چیز حرام ہے۔ جب وہ چیز حرام ہے تو پھر اس کی قیمت بھی حرام ہے۔ اب وہ چیز حرام کیوں ہوئی؟ اس لونڈی کا خریدنا، اس لونڈی کا بیچنا حرام کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ گانا گانے والی ہے، وہ گانا گانے والی، اس صفت کی وجہ سے اس لونڈی کی تجارت حرام ہو رہی ہے اور اس کی خرید و فروخت حرام ہو رہی ہے، اور اس سے جو آنے والا فائدہ ہے، نفع ہے، اس کو شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا۔ تو اس حدیث سے بھی علماء استدلال کر کے کہتے ہیں کہ موسیقی اور گانا بجانا یہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں حرام ہے۔ اسی طرح ایک اور مشہور حدیث جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں یہ بات بیان فرمائی، اور اس حدیث سے واضح طور پر یہ بات ہم اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ گانا بجانا اور یہ غنا، یہ موسیقی، یہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں حرام ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، عنقریب میری امت میں کچھ لوگ آئیں گے، عنقریب میری امت میں کچھ لوگ آئیں گے، ایک زمانہ آئے گا کہ وہ لوگ ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ یستحلون الحر والحریر، کہ وہ زنا کو حلال سمجھیں گے، اسی طرح ریشمی لباس پہننے کو حلال سمجھیں گے، والخمر شراب کو حلال سمجھیں گے، والمعازف اسی طرح موسیقی کو حلال سمجھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بیان فرمائی کہ میری امت میں ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، لوگ ان چیزوں کو حلال سمجھنے لگیں گے، زنا کو حلال سمجھیں گے، ریشمی لباس جو کہ حرام ہے اسے حلال سمجھنے لگیں گے، اسی طرح شراب کو حلال سمجھنے لگیں گے، اسی طرح موسیقی کو بھی حلال سمجھنے لگیں گے۔ اب اس حدیث سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ غنا، موسیقی، گانا بجانا یہ حرام ہے؟ تو علماء کرام نے بیان فرمایا کہ دو چیزیں ہیں، دو وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر اس حدیث سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ موسیقی حرام ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت میں یہ لوگ آ کر ان چیزوں کو حلال سمجھیں گے۔ حلال کب سمجھیں گے؟
جبکہ وہ چیزیں حرام ہوں گی. اگر پہلے ہی سے حلال ہے اسے حلال سمجھیں گے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ سے وہ بات بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میری امت میں لوگ آئیں گے جو کہ شراب کو حرام سمجھیں گے. شراب تو حرام ہے ہی، اب اسے اگر آخری امت میں قیامت سے پہلے لوگ آ کر شراب کو اگر حرام سمجھ رہے ہیں تو اسے الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی چیز حلال ہے، آخری امت میں میری امت میں چند لوگ آئیں گے وہ اس چیز کو حلال سمجھیں گے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی تنبیہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس کا ایک حکم ہے لیکن اس کا حکم بدل کر لوگ اسے دوسری طرح سے عمل کرنا شروع کریں گے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اسے حلال سمجھیں گے، حلال سمجھیں گے یعنی کہ اصل میں یہ حرام ہے لیکن اسے لوگ حرام سمجھنے کے بجائے حلال سمجھ کر ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کریں گے. یہ ایک وجہ ہے کہ علماء کرام نے کہا کہ اس حدیث سے اس طرح سے استدلال کیا جاتا ہے اس پر کہ موسیقی حرام ہے کیونکہ یہ حرام تھی لیکن لوگ اسے حلال سمجھنے لگیں گے. اسی طرح دوسری وجہ علماء کرام نے یہ بیان فرمائی کہ موسیقی، معازف، موسیقی کے جو بھی آلات ہیں، معازف سے مراد موسیقی کے جو بھی آلات ہیں چاہے کسی بھی قسم کا انسٹرومنٹ کیوں نہ ہو. آج ہم دیکھتے ہیں موسیقی کے مختلف قسم کے آلات ہیں، گٹار ہے، پیانو ہے، پتہ نہیں اس کے مختلف قسم کے نام ہیں. جو بھی آلہ ہے جس سے موسیقی آتی ہے، میوزک جس کے اندر پایا جاتا ہے تو وہ تمام آلات معازف اس لفظ کے اندر آ جاتے ہیں. تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں دوسری وجہ کیا ہے اس حدیث سے یہ استدلال کرنے کی کہ موسیقی حرام ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے معازف کو یعنی میوزک کو کن چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے؟ زنا کے ساتھ جوڑا ہے، ریشمی لباس کے ساتھ جوڑا ہے، اسی طرح شراب کے ساتھ جوڑا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ زنا اسلام میں حرام ہے، ریشمی لباس مردوں کے لیے حرام ہے، اسی طرح شراب نوشی، شراب پینا یہ بھی مسلمانوں کے لیے حرام ہے. تو جب ان تمام حرام چیزیں آئی ہیں تو حرام چیزوں کے ساتھ حلال چیز تو نہیں جوڑی جاتی. جب حلال چیزیں بیان کی جاتی ہیں تو پوری حلال چیزیں بیان کی جاتی ہیں، اور جب حرام چیزیں بیان کی جاتی ہیں تو اس فہرست کے اندر پوری حرام چیزیں آتی ہیں. ہاں اگر حرام کے ساتھ حلال چیز کو بیان کیا جائے گا تو پھر واضح کر دیا جائے گا کہ اتنی چیزیں حلال ہیں اور اتنی چیزیں حرام ہیں. اگر دونوں کو ملا کر بیان کیا جاتا ہے تو واضح بھی کیا جاتا ہے کہ اس کا ایک حکم ہے اور اس کا ایک حکم ہے. لیکن اگر تمام چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا جا رہا ہے اور اس کی الگ سے وضاحت بھی نہیں آ رہی تو مطلب یہ کہ تمام چیزوں کا ایک ہی حکم ہے. جب زنا حرام ہے، زنا کے ساتھ اسے جوڑا گیا مطلب یہ بھی حرام ہے. شراب حرام ہے، اس کے ساتھ میوزک کو جوڑا گیا تو مطلب ہے کہ میوزک بھی حرام ہے. تو علماء کرام نے اس طرح سے استدلال کر کے بتایا ہے کہ اس حدیث سے بات واضح ہوتی ہے کہ جس طرح زنا، شراب نوشی اور مردوں کے لیے ریشمی لباس حرام ہے اسی طرح موسیقی بھی حرام ہے، گانا بجانا حرام ہے. اسی طرح ایک اور حدیث جس کے ذریعے سے علماء کرام یہ استدلال کرتے ہیں کہ موسیقی اور گانا بجانا حرام ہے وہ یہ کہ نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو اچانک سے ان کے کانوں کے اندر گانے بجانے کی آواز پڑ گئی. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے انگلیوں سے اپنے کانوں کو سختی کے ساتھ بند کر لیتے ہیں. نافع رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں تھوڑی دور گزرنے کے بعد، تھوڑا آگے جانے کے بعد نافع سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ابھی بھی وہ گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے؟ جب نافع کہتے ہیں کہ نہیں آ رہی ہے تو اس وقت ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے کانوں سے اپنے ہاتھوں کو ہٹا لیتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے. میں یہ کام اس لیے کیا کیونکہ اللہ کے نبی نے ایسے کیا. یعنی گانا بجانا سننا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوارا نہیں کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی اس گانے بجانے کو سننا گوارا نہیں کرتے تھے. کیوں اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس چیز سے دوری اختیار کی؟ کیوں اس چیز کو سننا انہوں نے پسند نہیں کیا؟ کیونکہ وہ حرام ہے. اگر کوئی صحیح بات ہوتی، اچھی بات ہوتی تو اس کے سننے میں کون سی قباحت ہے؟ اس کے سننے سے ہمارا اور آپ کا کیا نقصان ہوگا؟ نہیں. لیکن یہ حرام چیز ہے اسی لیے اس کو سننے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گریز کیا، پرہیز کیا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے بھی اس کو سننے سے گریز کیا اور پرہیز کیا. اب ان دلائل سے ہم اور آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کی نظر میں شریعت اسلامیہ ان چیزوں کو، میوزک کو اور گانے بجانے کو حرام قرار دیتی ہے. اب جب دونوں دلائل ہم نے دیکھے تو یہاں پر ہم اور آپ کو چند چیزیں وضاحت اس کی ہم اور آپ کے سامنے ہونی چاہیے. وہ یہ کہ گانا بجانا، جہاں تک اشعار پڑھنے کی بات ہے،
یا یہ کہ جن دلائل کے ذریعے سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ گانا بجانا حلال ہے تو اس کے اندر وہ اشعار مراد ہوتے ہیں، وہاں پر وہ اشعار پڑھے جاتے ہیں جن اشعار کے اندر کسی قسم کی کوئی قباحت موجود نہ ہو، جن اشعار کے اندر شرک کی طرف دعوت نہ ہو، جن اشعار کے اندر بدعات کی طرف دعوت نہ ہو، جن اشعار کے اندر فسق و فجور کی طرف دعوت نہ ہو، کسی گناہ کی طرف دعوت نہ ہو، تو پھر ایسے اشعار کو پڑھنا جائز ہے، ایسے اشعار کو گنگنانا جائز ہے، ایسے اشعار کو آپ اچھے آواز میں، جس طرح آپ دیکھتے ہیں نظم، بہت ساری نظمیں آتی ہیں، بہت سارے حمد طرز کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی تعریف طرز کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، اور بھی بہت سارے اشعار ہوتے ہیں مختلف قسم کے، اس کے اندر افکار ہوتے ہیں، اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، اسے آدمی ترنم کے ساتھ ایک طرز دے کر ایک اچھے انداز میں پڑھتا ہے تو پھر اس کا پڑھنا جائز ہے۔ لیکن وہیں اگر کسی شعر کے اندر، کسی غزل کے اندر، اشعار کے اندر فحاشی موجود ہو، جس کے اندر عورتوں کی صفات بیان کی جاتی ہو، عاشق اور معشوق کی باتیں بیان کی جاتی ہو، کسی گناہ کی طرف دعوت دی جاتی ہو، شراب کے اوصاف بیان کیے جاتے ہوں، جس طرح کی تمام چیزیں اشعار کے اندر ہوتی ہیں، یا شرک کے اندر دعوت دی جاتی ہو، تو پھر ایسے اشعار چاہے ترنم کے ساتھ پڑھے جائے یا بغیر ترنم کے پڑھے جائے، اچھی آواز میں پڑھے جائے یا ایسے ہی پڑھے جائے، ان اشعار کا پڑھنا، ان اشعار کا سننا جائز نہیں ہے۔ تو کوئی بھی اگر گانا، یعنی کوئی بھی شعر، کوئی بھی غزل جسے اچھے آواز میں پڑھا جاتا ہے تو اس کا سننا اس وقت جائز ہوگا جب اس شعر کا کہنا جائز ہوگا۔ اگر وہ شعر حلال شعر ہے، اگر اس کے اندر جو بات بتائی جاتی ہے وہ شریعت اسلامیہ کے کسی حکم کے خلاف نہیں ہے تو پھر اس کا پڑھنا بھی جائز اور اس کا سننا بھی جائز، اور اگر وہیں اس کے خلاف، اس کے اندر کوئی شریعت اسلامیہ کے خلاف کوئی بات بتائی جاتی ہے، کوئی حرام چیز اس کے اندر ہے، تو پھر اس کا پڑھنا بھی ناجائز اور اس کا سننا بھی ناجائز۔ اسی طرح جہاں تک موسیقی کا معاملہ ہے، موسیقی کے اندر، موسیقی کے لیے جتنے آلات استعمال کیے تھے، جسے میوزک انسٹرومنٹ کہا جاتا ہے، یہ تمام کے تمام حرام ہے سوائے دف کے۔ دف کہا جاتا ہے جس کا ایک طرف کھلا ہوتا ہے، جو کہ جس کا جو گول شکل میں ہوتا ہے، دائرے کی شکل میں ہوتا ہے، ایک طرف سے وہ بند ہوتا ہے اور دوسری طرف سے وہ کھلا ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی چیز ہے، ایسا اگر کوئی آلہ ہے تو دف بجانا صرف یہ ایک چیز ہے جو کہ جائز ہے، کیونکہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایک قسم کا سحر وہ چیز نہیں پائی جاتی۔ جیسا کہ جب کوئی آدمی میوزک سنتا ہے، موسیقی سنتا ہے، تو اس کے اوپر ایک قسم کی سحر طاری ہو جاتی ہے، ایک قسم کا جادو جیسا وہ عمل اس کے اوپر کرنے لگتا ہے۔ میوزک سنتے ہی آدمی اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور مدہوش قسم کی کیفیت اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاں تک دف کا معاملہ ہے، دف کے اندر ایسی چیز نہیں ہوتی کہ آدمی اسے سننے کے بعد مدہوش ہو جائے، آدمی اپنے آپ کو وہ سننے کے بعد اپنے آپ کو ایک قسم کا سکون دینا چاہے، یہ چیزیں تمام دف کے اندر نہیں ہوتی۔ اور دف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب استقبال کیا گیا، جب اللہ کے نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو صحابہ کرام انصار دف بجا کر اشعار پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اسی طرح عید اور خوشی کا موقع ہوتا تو صحابہ کرام دف بجایا کرتے تھے۔ اب اس ایک دف کو لے کر جو کہ اسلام میں جائز ہے، اس ایک انسٹرومنٹ جائز ہے، ایک آلہ جو جائز ہے، اس کو لے کر بعض علماء کیا کہتے ہیں کہ تمام آلات، موسیقی کے تمام آلات یہ جائز ہیں۔ اور جب جائز کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہماری نیت کا اس میں دخل ہے، اگر ہماری اچھی نیت ہے، اچھی نیت سے ہم سنتے ہیں تو پھر یہ جائز ہے۔ ایسی جگہ پر نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی حرام کام کر رہا ہے لیکن بول رہا ہے کہ میں اچھی نیت سے کر رہا ہوں، میری نیت اچھی ہے اس کام کے کرنے میں، چوری حرام ہے، لیکن ایک آدمی اس نیت سے کر رہا ہے کہ میں چوری کروں گا اور غریبوں کے اندر یہ پیسہ بانٹوں گا، نیت تو اچھی ہے لیکن کام غلط ہے۔ آپ کی نیت کا اعتبار اس وقت کیا جائے گا جبکہ وہ کام شریعت اسلامیہ کے اندر حلال ہو۔ جب وہ چیز اسلام کے اندر حلال ہی نہیں ہے تو پھر نیت کا یہاں پر کوئی سوال ہی نہیں آتا کہ آپ کی کیا نیت ہے، آپ کس نیت سے کر رہے ہیں، آپ کی اچھی نیت ہے کہ بری نیت ہے۔ تو یہ جو لوگ اس طرح اس قسم کے دلائل پیش کر کے میوزک کو یا ناچ گانے کو، گانے بجانے کو حلال ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی شریعت اسلامیہ کے اندر کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ اگر دلیل ہے بھی تو اس کا ایک خاص مفہوم ہے، ایک خاص مطلب ہے، عام نہیں ہے۔ یہ تمام دلائل عام نہیں ہے۔ جو عام دلائل ہیں،
عام دلائل سے جو بات ہم کو معلوم ہوتی ہے وہ یہی کہ جو بھی آلات ہیں، موسیقی کے جتنے آلات ہیں یہ تمام کے تمام حرام ہیں، اور گانا بجانا جس کے اندر خاص کر اگر فحش باتیں موجود ہیں، معصیت کی باتیں ہیں، شرک وغیرہ کی باتیں ہیں، تو پھر ایسا گانا بجانا بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور موسیقی اور گانے بجانے کے تعلق سے آپ یہ بات جان لیں، یہ جو اختلاف ہے یہ کوئی جو اہم علماء ہیں، یعنی عام طور پر جو ائمہ اربعہ ہیں ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عام طور پر کسی مسئلے میں جب اختلاف ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی فلاں رائے ہے، امام مالک کی فلاں رائے ہے، امام شافعی کی فلاں رائے ہے، امام احمد بن حنبل کی فلاں رائے ہے۔ یعنی اختلاف عام طور پر انہی چار ائمہ کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے اسی اختلاف کو عام طور پر اختلاف کے طور پر مسائل میں پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو اختلاف ہے اس میں ائمہ اربعہ ایک طرف ہیں، ائمہ اربعہ کا متفقہ یہ فیصلہ ہے، متفقہ ان کا یہ فتویٰ ہے کہ موسیقی اور گانا بجانا شریعت اسلامیہ کے اندر حرام ہے، شریعت اسلامیہ کے اندر حرام ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس مسئلے میں اور بھی زیادہ تشدد ہے، اور بھی زیادہ سختی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے اندر آئی ہے۔ یعنی ائمہ اربعہ جو بڑے بڑے ائمہ اعظام ہیں، محدثین ہیں، ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ موسیقی یا گانا بجانا حلال ہے۔ بعد میں آنے والے علماء، بعد میں آنے والے ائمہ جو اپنے آپ کو اسلام کے اسکالرز کہتے ہیں، اسلام میں ریسرچ کرنے والے کہتے ہیں، جنہیں لوگ اسلامی اعتبار سے علماء کا درجہ دیتے ہیں، ان لوگوں نے اس طرح کے دلائل سے ان باتوں کا استنباط کیا۔ لیکن معتبر جو علماء ہیں، معتبر جو ائمہ ہیں، جن ائمہ کی عام طور پر بات مانی جاتی ہے، جن ائمہ کی عام طور پر لوگ تقلید کرتے ہیں، ابھی الگ مسئلہ ہے کہ تقلید کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پر جن ائمہ کی لوگ تقلید کرتے ہیں، ان کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، ان علماء میں سے، ان ائمہ میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا، یہ فتویٰ نہیں دیا کہ موسیقی یا گانا بجانا شریعت اسلامیہ کے اندر جائز ہے۔ تو پھر جب ایسی بات ہے تو یہ چیز مشتبہات میں سے نکل کے ہمارے سامنے واضح طور پر یہ ہو جاتی ہے کہ اس کا شمار حرام چیزوں میں ہو گیا۔ پہلے ہم نے یہ بات بتائی کہ اگر اس کی تفصیل میں گئے بغیر بھی ہم اس کا حکم دیکھیں گے تو ہمیں سب سے پہلے تو نظر آتا ہے کہ مختلف فی مسئلہ ہے۔ اگر مختلف فی مسئلہ ہے تو مطلب ہے کہ مشتبہ ہے، اور اگر مشتبہ ہے تو پھر اس سے ہمیں بچ کر رہنا چاہیے۔ لیکن جب اگر ہم تفصیل میں جاتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، اور اچھی طرح ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کا شمار مشتبہ چیزوں میں سے نہیں بلکہ اس کا شمار تو حرام چیزوں میں سے ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اسلام کے اندر موسیقی اور گانا بجانا یہ حرام ہے، علماء اکرام کے کئی اقوال ہیں، یہ صرف ائمہ اربعہ کا میں نے ایک قول آپ کے سامنے بیان کیا۔ اگر آپ تفصیل میں جائیں گے تو بڑے بڑے ائمہ اکرام، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اور معاصرین جتنے علماء ہیں، تمام علماء نے یہی فتویٰ دیا ہے، اور تمام علماء کا یہی قول ہے کہ موسیقی اور گانا بجانا شریعت اسلامیہ کے اندر جائز نہیں ہے بلکہ یہ حرام ہے، اس سے ہر مسلمان کو بچے رہنا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج ہم اور آپ کو یہ بات کہنا پڑتا ہے، آج ہم اس بات کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں کہ آج ہر گھر میں موسیقی موجود ہے، ہر گھر میں گانا بجانا آج موجود ہے۔ ہر آدمی کے گھر کی بات، گھر تو دور کی بات ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں، ہر آدمی کے جیب میں آج یہ موسیقی آ گئی ہے اور یہ گانا بجانا آ گیا ہے، اور یہ ان کبیرہ گناہوں میں سے ہے، ان بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے جن گناہوں کو آج لوگوں نے معمولی سمجھ لیا ہے۔ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو کہ کبیرہ ہیں، کبیرہ ہونے کے باوجود لوگ اس کے اندر جو قباحت پائی جا رہی ہے، اس کے تعلق سے جو سختی آئی ہے، اسے معمولی سمجھ کر ان گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو ان میں سے ایک موسیقی بھی ہے، یہ گانا بجانا بھی ان گناہوں میں سے ہے جو کہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اسے معمولی سمجھ لیا ہے۔ اس گناہ کو کوئی اتنی بڑی اہمیت نہیں دیتے جتنے عام طور پر ہم دوسرے گناہوں کو دیتے ہیں، اور اسے معمولی سمجھ کر کیا عوام کے کیا خواص سب کے سب اس کے اندر ملوث ہم اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی آن کیجئے، اس کے اندر موسیقی چل رہی ہے، گانا بجانا چل رہا ہے، ادھر باپ بیٹھا ہے، ادھر ماں بیٹھی ہے، ان کے سامنے گانے بجانے چل رہے ہیں، جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہے، جوان بیٹی کے ساتھ باپ بیٹھا ہوا ہے، اسی طرح کی فحش گانے چل رہے ہیں، فحش چیزیں چل رہی ہیں، لیکن تمام بیٹھ کر ایک ساتھ ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یا یہ کہ کم از کم ہر آدمی کے ہاتھ میں آج موبائل موجود ہے،
ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے. آپ اسی رنگ ٹون کو لے لیجئے, معمولی سی مثال ہے. آپ اگر موبائل لیتے ہیں تو اگر کوئی آدمی اس چیز کا خیال کرتا ہے کہ مجھے موسیقی سے بچنا ہے تو پھر اسے رنگ ٹون کے اختیار کرنے میں بھی بڑی دشواری ہوتی ہے, کیونکہ جتنے رنگ ٹون ہیں تمام کے اندر میوزک پائی جاتی ہے, یہ تمام کے تمام موسیقی ہے. ایک عام سا جو رنگ ٹون ہوتا ہے وہ کچھ لوگ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, یا یہ کہ کچھ لوگ کچھ قرآن کی آیتیں وہاں پر رکھ لیے یا کوئی عربی نظم وغیرہ رکھ لیے اس طرح. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جتنے رنگ ٹون سے اس کے اندر بھی موسیقی. اور افسوس کے ساتھ ہماری حالت یہاں تک ہو گئی ہے کہ جب ہم نماز کی حالت میں ہوتے ہیں ایسی حالت میں بھی ہمیں میوزک سننا پڑتا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس بات کا خیال نہیں کرتے, نماز سے پہلے اپنے موبائل کو آف نہیں کرتے یا تو سائلنٹ نہیں کرتے, نماز کی حالت میں ہوتے ہیں موبائل بجنا شروع ہو جاتا ہے, میوزک ہوتی ہے, اس کے اندر موسیقی ہوتی ہے. اگر موسیقی نہ بھی ہو تو غلط ہے, لیکن عام طور پر جو ہم کو دیکھنے میں آتا ہے وہ یہی کہ موسیقی اس کے اندر ہوتی ہے, میوزک ہوتی ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت کر رہے ہیں, اور اس کے درمیان یہ موسیقی آ گئی. شیطان کس طرح سے دیکھیے ہماری زندگیوں میں ان تمام قسم کے گناہوں کو لا رہا ہے. ہمارے گھروں میں یہ چیزیں آ گئی ہیں, ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں آ گئی ہے. آج انٹرٹینمنٹ کے نام پر جتنی چیزیں ہو رہی ہے تمام کے اندر یہ حرام کام موجود ہے. کوئی بھی انٹرٹینمنٹ کی چیز ہو, آپ میچ دیکھنا چاہتے ہیں اس میں بھی آپ کو میوزک نظر آئے گا, آپ جو ہے مختلف قسم کے کامیڈی شوز دیکھنا چاہتے ہیں اس میں بھی میوزک نظر آئے گا, یا انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ کوئی بھی چیز لگائیں گے آپ اپنی موبائل پہ اس کے اندر ضرور بضرور میوزک آئے گا. آج دیکھیے چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بناتے ہیں لوگ, ٹک ٹاک کے ویڈیوز بناتے ہیں یا پتہ نہیں کن کن ناموں کے ساتھ آ گئے ہیں, چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بناتے ہیں. اس کے اندر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, افسوس تو اس بات پر ہے کہ آدمی اگر کوئی گناہ والا ویڈیو ایسا کوئی ویڈیو بناتا ہے جس کے اندر اسلام کی کوئی تعلیم نہیں موجود ہے, بس ایسے ہی لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی ویڈیو بنا دیا تو اس کے اندر بھی میوزک رکھتے ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آدمی اس ویڈیو کے ذریعے سے کوئی اسلام کا پیغام دینا چاہتا ہے لیکن پیچھے بیک گراؤنڈ میں میوزک بج رہی ہوتی ہے. آدمی ایک پیغام دے رہا ہے, غریبوں کی مدد کرنا, یہ پیغام اس شارٹ ویڈیو کے ذریعے سے دے رہا ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا, یہ پیغام دے رہا ہے, لیکن پیچھے میوزک بج رہی ہے. اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ میوزک شریعت اسلامیہ کے اندر حرام ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ یہ ان کبیرہ گناہوں میں سے جن گناہوں کو آج لوگوں نے بہت معمولی سمجھ لیا, اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. آپ بقرعید کے موقع پر اٹھا کر دیکھ لیجئے, لوگ اپنے سٹیٹسوں پہ اپنے جانوروں کی ویڈیوز ڈالتے ہیں. اب جب ویڈیوز ڈالتے ہیں پہلی بات تو ہے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جب ڈالتے ہیں تو اس کے اندر بھی پیچھے سے میوزک آتی ہے, اس کے اندر بھی موسیقی وہ سیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے ان ویڈیو کو لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں. تو یہ چیز جو کہ شریعت اسلامیہ کے اندر حرام ہے, جس کے حرام ہونے کی واضح دلائل ہمارے پاس موجود ہے, اس کے باوجود آج ہماری زندگیوں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, یعنی اس کی حرمت کی کوئی اہمیت نہیں ہے, بلکہ ہم اسے معمولی سمجھ رہے ہیں اور اس کے اندر تمام کے تمام لوگ ملوث ہو رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے خطرناکی کو سمجھے, اس کی حرمت کو ہم اور آپ سمجھے. ہم سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح الفاظ میں حرام قرار دیا ہے, تو پھر ہم بھی اسے حرام سمجھے اور ہر اعتبار سے, ہر قسم سے ہم اور آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں. کسی بھی محفل میں ہو, کہیں پر بھی ہو, اگر موسیقی بج رہی ہے, گانا بجانا چل رہا ہے, چاہے شادیوں میں ہو یا کسی اور محفل میں ہو, کوئی بھی پروگرام ہو, اگر وہاں پر چل رہا ہے تو آپ خود بھی نہ جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کی سجائی ہوئی محفل ہے, کسی بھی قسم کسی بھی نوعیت کی محفل ہو, اگر مسلمانوں کی سجائی ہوئی محفل ہے تو پہلی بات تو وہاں پر موسیقی نہیں ہونی چاہیے, وہاں پر کسی قسم کا گانا بجانا نہیں ہونا چاہیے. ہاں, یہاں پر ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی عرب ملک میں اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ملک میں ہوا, سعودی عربیہ نے اس طرح کیا, قطر نے اس طرح کیا, کویت میں اس طرح ہوا, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارا آپ کے لیے سعودی عربیہ دلیل نہیں ہے, ہمارے لیے قطر دلیل نہیں ہے, ہمارے لیے کویت دلیل نہیں ہے. ہمارے لیے دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے, ہمارے لیے دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں. ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں کیا بیان فرمایا, ہم یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیا احکامات ہیں. اگر وہ کرتے ہیں تو وہ اپنا پائیں گے, اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو وہ اپنا پائیں گے. ہم انہی لوگوں کی چند چیزوں کو دیکھ کر کہ فلاں لوگ کر رہے ہیں سعودی میں, وہاں پر اتنے علماء ہیں, اگر وہ کر رہے ہیں مطلب یہ کہ صحیح ہے, قطر میں وہاں اتنے علماء ہیں, وہاں پر چل رہا ہے تو مطلب یہ کہ صحیح ہے. اور یہ بھی ایک چیز یہاں پر ہمارے پاس دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ صحیح چیز کی طرف دعوت دینے کے لیے غلط چیز کا استعمال کرتے ہیں.
لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ میوزک وغیرہ رکھیں گے، لوگ جمع ہوں گے، پھر ہم اس کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیں گے، اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچائیں گے۔ وہ یہاں پر موازنہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر نقصان ہے، لیکن نقصان سے بڑھ کر فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ نقصان اور فائدے کے درمیان اس وقت موازنہ کریں گے جب دو راستوں میں سے ایک راستہ آپ کو اپنانا ضروری ہے۔ دو راستوں میں سے ایک راستہ اپنائے بغیر آپ کا کام نہیں چلے گا، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ کم نقصان والے راستے کو آپ اپنائیں گے۔ یہاں پر تو ایسی کوئی مجبوری ہم کو نہیں ہے کہ ہم کو جو ہے میوزک کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بلائیں اور پھر ہمیں ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کریں، ضروری تو نہیں ہے۔ ہماری استطاعت کے مطابق ہم لوگوں کو بتائیں۔ اب کیسے ہوگا کہ ہم کم نقصان کی چیز کو اختیار کریں گے؟ ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ ابھی ایک آدمی ہے، ایک آدمی کے سامنے دو راستے ہیں اور دونوں راستوں پر دو لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اگر اس راستے سے آپ کو گزرنا ہے تو پھر میں آپ کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ دوسرا آدمی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو اس راستے سے گزرنا ہے تو پھر آپ کو اپنی جان دینی ہوگی، میں آپ کو سرے سے ختم کر دوں گا، آپ کو قتل کر دوں گا۔ تو آپ کو بہرحال ان دو راستوں میں سے کسی ایک راستے پر جانا ہی ہے۔ اگر آپ کے پاس تیسرا راستہ ہوگا تو کیا آپ ان دو راستوں میں سے یہ کہیں گے کہ میں اس راستے سے جاؤں گا کیونکہ اگر یہاں سے جاؤں گا تو یہ آدمی صرف میرا ہاتھ کاٹے گا، وہاں سے جاؤں گا تو وہ آدمی مجھے قتل کر دے گا؟ نہیں کہیں گے، کیونکہ آپ کے پاس تیسرا راستہ بھی موجود ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس صرف دو ہی راستے موجود ہیں تو اس وقت آپ کم نقصان والے راستے کو اختیار کریں گے۔ تو یہ معاملہ اس وقت ہوگا جب آپ کو دو میں سے کوئی ایک کام ضرور کرنا ہے، ورنہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح کی مختلف قسم کی چیزیں ہم اور آپ آج بہت سارے مسلمان ان تمام چیزوں کو اپنے ذہنوں میں لا کر، ان تمام چیزوں کو دلیل بنا کر اس چیز کو حلال سمجھنے کی یا کہ حرام ہونے کے باوجود اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کی قباحت کو سمجھیں، اس کی حرمت کو سمجھیں اور اس سے مکمل طور پر پرہیز کرنے کی کوشش کریں، مکمل طور پر اس سے ہم اور آپ دور رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو شریعت اسلامیہ کے احکامات کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی گمراہیاں، جو بھی گناہ اس دنیا کے اندر ہو رہے ہیں ان تمام سے ہم اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو بھی کام کرے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ایک مرکز السنہ اہل حدیث کی طرف سے ایک اعلان ہے۔ مرکز السنہ اہل حدیث کے زیر اہتمام خواتین کے لیے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس کے اندر ان کو ناظرہ، تجوید، اسی طرح دعا، اذکار وغیرہ ان کلاسز کے ذریعے سے پڑھائے جائیں گے۔ اسی طرح بڑوں کے لیے بھی مغرب تا عشاء تجوید کلاسز اسی ادارے میں ان کے لیے انتظام کیا گیا ہے۔ عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے آن لائن کلاسز اس مرکز السنہ کی طرف سے، اور بڑوں کے لیے اس ادارے میں مغرب تا عشاء تجوید کلاسز کا اہتمام۔ اور اسی طرح جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے مرکز السنہ کا جو ادارہ بندر روڈ پر ہے، عصر تا مغرب ان کے لیے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے۔ قرآن کی تعلیم ان کے لیے، بچوں کے لیے عصر تا مغرب، اور مغرب تا عشاء بڑوں کے لیے اور خواتین کے لیے آن لائن کلاسز کا اہتمام ہے۔ تو آپ تمام جو ہے ان کلاسز میں خود بھی شرکت کریں، اپنے بچوں کو بھی شرکت کرائیں اور اپنے خواتین کو بھی شرکت کرائیں، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں، سرخرو ہو سکے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔